الفاظ ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، علیکم السلام، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، مدارست کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خاص قسم کا سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، وحفتہم الملائکہ، اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کا ملأ اعلیٰ میں ذکر فرماتا ہے، جس طرح یہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اسی حدیث کے مطابق آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، اللہ ہم سب کا قبول فرمائے۔ بس مختصراً آپ سے 10 منٹ گفتگو کرنی ہے تاکہ اس فضیلت کو ہم حاصل کر سکیں، اور باقی شیخ محترم نے انشاءاللہ آگے کچھ ہی روز میں دوبارہ وعدہ کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ہم عام طور پہ یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ مسجد کا ممبر، مصلی، یہاں سے جو آواز آپ کو آتی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز حرام ہے، دنیا کی نعمتیں حرام ہیں، دنیا میں انسان کا جانا، دنیا میں رہنا، دنیا کے طور اطوار اپنانا حرام ہے۔ اور ایک ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی سختی ہم پر مسلط ہے، اور جو دیندار ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے کٹ جائے، اور دنیا میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دین کو پیچھے چھوڑ دے۔ یہ ایک فلسفہ یا ایک سوچ ہماری عام طور پہ لوگوں کی بن گئی ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو شریعت کا مطمع نظر یہ نہیں ہے، نہ شریعت کا یہ مقصد ہے۔ آپ اور میں دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس دنیا میں جینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں تک رسائی کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ ہم نے اصل میں دنیا جس چیز کو سمجھا ہے اور دنیا حقیقت میں جو چیز ہے، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ دنیا ہے کہ آپ اس دنیا میں جئیں، سانس لیں، کھائیں پئیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں، آپ کا لباس بھی اچھا ہو، آپ کی سواری بھی اچھی ہو، آپ کا گھر بھی اچھا ہو، آپ کا کھانا پینا بھی اچھا ہو، کوئی اس میں ممانعت شریعت کی طرف سے نہیں ہے، حرام نہیں ہے یہ چیز۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں، علماء نے اپنی اصطلاح میں ذکر کیا ہے، سب سے پہلے اس اصطلاح کو امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے مستصفیٰ میں، اس کے بعد کئی اہل علم اس پر سیر حاصل گفتگو کرتے آئے ہیں، التحسینیات، آسائشیں، سہولیات، جس میں ہم اتنا غرق ہو گئے ہیں کہ ایک بنیادی نقطہ نظر ہے جینے کا، ضروریات کا، پھر ایک ہے حاجیات کا، پھر ایک ہے تحسینیات کا۔ ہم تحسینیات میں اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ اپنی کمالیات کو، اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں ہم نے دین دنیا ہر چیز کو فراموش کر دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کام کاج، کاروبار میں آگے نکلنے کی حرص، لالچ، کمانا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ گھر پہ کیا ہو رہا ہے، اولاد کیا کر رہی ہے، پیچھے ماں باپ کا کیا حال ہے، بوڑھے ماں باپ گھر پہ بیٹھے ہیں، وہ اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو پرواہ یہ ہے کہ کس طریقے سے میں نے آگے بڑھنا ہے۔ خواتین ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ بس مرد سے پیسے کا مطالبہ ہو، اور مرد سے پیسہ لے لے کر وہ ایک دوسرے سے، اپنے خاندان میں، اپنی سہیلیوں سے، دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اچھے سے اچھا کھانا پینا پہننا اپنا دکھا سکیں، ان کو پیچھے کر کے دکھا سکیں۔ یہ چیز قابل مذمت ہے، یہ چیز جو ہے اس سے شریعت نے روکا ہے۔ یہودیوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت جھوٹ سنتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور حرام خور قوم ہے، حرام کھاتی ہے۔ وہ دنیا کے حریص ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، دنیا کے اندر غرق ہے، اتنی لالچ ہے کہ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں 1000 سال کی عمر ملے، ہم اس دنیا میں رہیں، اور مرنے سے ان کو ڈر لگتا ہے، اور حرام کما کما کر دنیا کے اندر لالچی قوم ہے۔ اس کی بنسبت عیسائیت، جو ان کے مذہبی لوگ ہیں، ان کا اگر آپ وتیرہ دیکھیں گے تو ان کے طور طریقے میں آپ کو نظر آئے گا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، وہ صوفیت میں غرق ہو گئے، رہبانیت میں، یعنی آج تک بھی ان کے جو مذہبی لوگ ہیں، پیشوائے ہیں،
جو ان کے ہاں خواتین ہوتی ہیں جن کو وہ نن کہتے ہیں، ان کے لیے شادی کرنا حرام ہے، مرد اور عورت دونوں ہی شادی نہیں کرتے، اور دنیا کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک طرف دنیا میں غرق ہونا اس حد تک ہے، اور ایک طرف دنیا کی وہ حلال نعمتیں بھی چھوڑ دینا اور اس حد تک صوفیت میں چلے جانا، یہ دونوں اپنی اپنی انتہا پر چیزیں غلط ہیں۔ شریعت نے اس کو بھی اچھا نہیں جانا اور شریعت نے اس کو بھی اچھا نہیں جانا۔ اللہ نے فرمائی یہ رہبانیت بھی ہم نے نہیں بیان فرمائی، اور اس دنیا میں اتنا لالچ اور حرص کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بھی شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں پھر کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیان فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص 20ویں پارے میں قارون کے تعلق سے بیان فرمایا، جب اس کو نصیحت کرنے والے نصیحت کی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے تجھے اتنا مال و دولت دیا ہے، اتنی تیرے پاس دنیا کی فراوانی ہے، آخرت کو مت بھولنا، جو آخرت ہے نا اس کو فراموش مت کرنا، اور جو اللہ نے تجھے دنیا دی ہے اس دنیا سے بھی فائدہ اٹھا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو دنیا میں تیرا حصہ ہے اس سے بھی محظوظ ہو، اس سے بھی اپنی نعمتوں سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طرز عمل عام طور پہ کیا ہے؟ جب یہ دو چیزیں ہیں، دیکھیں دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، مقصود آخرت ہے۔ مقصود یہ دنیا نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر اپنا مطمع نظر، اپنا اینڈ یہ رکھیں کہ میں نے مرنے سے پہلے جائیداد بنانی ہے، میں نے مرنے سے پہلے اپنے اتنے جائیدادیں خرید کر رکھنی ہیں جو آگے میرے بچوں کے کام آئیں گی، میں نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے سرمایہ جمع کرنا ہے، میرے کاروبار میں اگر ایک دکان ہے تو وہ 1 سے 4 ہونی چاہیے، میرا اگر ایک پلاٹ ہے تو 1 سے 10 ہونے چاہیے، میرا گھر اس انداز کا ہونا چاہیے، میرے پاس سواری اس انداز کی ہونی چاہیے۔ یہ سب ذرائع تھے بھائی، یہ استعمال کرنا تھا ان چیزوں کو اپنی آخرت کامیاب کرنے کے لیے۔ دنیا کے اندر جس حساب سے آپ لوگوں کو آج دیکھتے ہیں، ہم ایک دنیا میں ایک دائرہ نظر ڈالیں، چائنا ترقی میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یورپ امریکہ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں، ایک سے ایک نئی چیز ایجادات کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے تو بھی تصورات سے باہر ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال کے اندر ہمیں کیا کچھ ہماری آگے آنے والی نسلیں ہم ملاحظہ کریں گے، اللہ کا اگر فیصلہ ہوا، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ جو چیز ہے نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں۔ دنیا کی ظاہری زندگی کیا ہے؟ ظاہری ترقی، جو میں نے شروع میں آپ کو چند ابھی مثالیں دی نا، گھر بار، یہ میرا اگر مطمع نظر ہے، مقصود ہے کہ اتنا میرے پاس ہونا چاہیے، ان کمالیات میں پڑ گیا، ان چیزوں میں دکھلاوے میں پڑ گیا، اس ریس میں لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا، یہ دنیا کی ظاہری زندگی سمجھتے ہیں، یہ ان کے پاس اسی چیز کا علم ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے بالکل غافل ہے۔ یہ جو ذریعہ تھا نا، اس کو اگر آپ استعمال کر کے اس مقصود آخرت تک پہنچ گئے، آپ نے اس کو استعمال کر کے جنت بنا لی، آخرت میں اپنا گھر پکا کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، دنیا کو استعمال کر کے آپ سمجھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آپ کو نصیب ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو دنیا بھی خوبصورت دے دی، آخرت بھی بڑی خوبصورت اور اچھی دے دی، لیکن اگر اس دنیا کی زندگی میں غرق ہوگا اور آخرت کا سودا کر بیٹھے، جس طرح عام طور پہ لوگ کر لیتے ہیں، جب یہ دونوں چیزیں ٹکراتی ہیں نا، مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے، جب دین، آخرت اور دنیا، آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ پھر ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے وہ کس چیز کی قربانی دیتا ہے، وہ جھوٹ بول لیتا ہے، وہ حرام کما لیتا ہے، وہ ناجائز ذرائع سے دنیا کے حصول کی کوشش کر لیتا ہے، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا ایک اسٹیٹس بنانے کے لیے، اپنی ایک دھاک بٹھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا ایک نام کرنے کے لیے، جو انسان کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی لوگ بھول جائیں گے، اس کے لیے میں نے اگر کوشش کی تو میری آخرت برباد ہو گئی۔ میں نے اپنی آخرت کے بدلے میں دنیا کا بے وقوف ترین آدمی ہے جو ابدی اور ہمیشہ والی جنت کو چھوڑ کر اپنی اس دنیا کی تھوڑی سی چیزوں کو قبول کر رہا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث أفمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم مثل الجنة التي وعد المتقون۔ جنت کی اللہ نے مثال بیان کی، اس کی نعمتیں بیان فرمائی، یہ بہتر ہے یا وہ آدمی بہتر ہے جو ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا اور ایک گھونٹ پانی پیے گا تو اس گرم پانی سے اس کی آنتیں تک کٹ کے باہر آ جائیں گی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کون بہتر ہے۔ تو یہ جو ہم دنیا کی ریس میں لگے ہیں، اس کی مذمت ہے۔
ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میری جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ چیز تکبر میں آتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر تو یہ لوگوں کو حقیر جاننا، حق کو ٹھکرا دینا۔ جب میں اچھا لباس پہن کر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے دکھانے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ سامنے والے کو میں پیچھے چھوڑ کے اسے آج اپنے سے نیچے دکھاؤں، اس کی سواری سے بڑی سواری میری ہو، اس کے گھر سے اچھا گھر میرا ہو، اس کے کاروبار سے زیادہ کاروبار میرا ہو، یہ چیز قابل مذمت ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا، دو وہ سوتنی تھیں آپس میں، ایک ہی شوہر کی دو بیویاں تھیں۔ ایک خاتون نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی، میں اپنی سوتن کو جھوٹ بول کر صرف اس کو جلانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، کیا ایسا کہہ سکتی ہوں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ چیز لا کر دی اور یہ چیز کی اور وہ چیز کی، تاکہ اس کو جلن ہو؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے نا، اس کو جلن ہو، جائز ہے؟ آپ نے فرمایا من تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوب الذل، جو شخص اپنے آپ کو اس انداز میں ظاہر کرتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے اسے نہیں دی، وہ صرف دکھلا رہا ہے، وہ صرف بتا رہا ہے۔ آج کل کیا ہے، سوشل میڈیا، موبائل ہم یوز کرتے ہیں، کب میں گاڑی پر سوار ہو رہا ہوں، کون سی گاڑی سے میں نیچے اتر رہا ہوں، بڑی بڑی شخصیات آج کل یہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے شہرت کی خاطر، کوئی کسی مقصود کی خاطر، کوئی کسی وجہ سے، فلاں جگہ کھانا کھا رہا ہوں، فلاں شہر میں پہنچ گیا ہوں، فلاں جگہ گھوم رہا ہوں، فلاں جگہ یہ کام کر رہا ہوں، کس لیے؟ مقابلہ اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، اس کو جلانا۔ اگر ہم کسی کی نیت پہ حکم نہیں لگاتے، کسی کی نیت پہ حکم نہیں لگاتے، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی صحت پہ اختلاف ہے، البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگا کرو، کس چیز پر؟ یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان کو چھپا کر، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر صاحب نعمت جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ محسود ہوتا ہے، اس سے حسد ہوتا ہے، لوگوں کو جلن ہوتی ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں لوگ ہم سے جلیں، لوگوں کو تکلیف ہو، اور جب یہ جلن لوگوں کو ہوتی ہے، کسی کی نظر لگ جائے، پھر لوگ آپ کے پاس، ہمارے پاس آتے ہیں نا کہ جی مولوی صاحب نظر لگ گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے، حرکتیں تو پہلے میں نے کی ہیں، لوگوں کو پہلے جلایا تو میں نے، لوگوں کو دکھایا تو پہلے میں نے، لوگوں سے نکلنے کی حرص تو میرے اندر تھی کہ سامنے والے کو پتہ چلے میں کتنی بڑی شخصیت ہوں۔ یہ جو دنیا میں غرق ہونا ہے نا، یہ جو یہودیت والا نظریہ تھا، اس کی مذمت ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، یہ اللہ کی نعمتیں، ان کو کس نے حرام کیا؟ پوچھیے اللہ کے نبی سے، کس نے حرام کیا اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت، بڑی بہترین یہ دنیا رکھی ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال بھی، یہ اولاد بھی دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، بڑی رونق والی چیز ہے، لیکن اصل عقل مندی کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اصل چیز جو کل قیامت کے دن کام آئے گی اور تمہارے لیے امید کا سہارا بنے گی، وہ تمہارے نیک اعمال ہوں گے۔ اس دنیا میں رہو، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس میں غرق نہیں ہونا، اس کو اپنا ہم اور غم، من کانت آخرۃ ہمہ، جس کا ہم کیا ہوتا ہے؟ ہم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مستقبل کی فکر، کوئی 3 لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ہم، غم اور حزن، عام طور پر ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، مفرد کے اور جمع کے صیغوں کے ساتھ۔ یہ قرآن اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے قرآن کے تعلق سے، آپ بار بار قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ہم، حزن اور غم، یہ تینوں چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ غم ہوتا ہے جو آج کی آپ کو ٹینشن ہے، آج کے لیے کوئی مصیبت پال کے آپ بیٹھے ہیں اپنے دماغ پر اور سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، اور جو ہم ہوتا ہے نا، ہم جو عربی زبان میں، وہ مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اور جو حزن ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے، ماضی کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی چیز تھی، کوئی بات تھی، کوئی جھگڑا تھا، کسی نے کچھ کیا تھا، بس انسان اس کو سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہے، سوچے جا رہا ہے، سوچے جا رہا ہے، سوچے جا رہا ہے، آج کا کوئی مسئلہ ہے، سوچے جا رہا ہے، مستقبل کا کوئی مسئلہ ہے، کل یہ ہوگا، کل فلاں مسئلہ ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ سوچ سوچ کے اپنے آپ کو بھلایا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے سوچنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں،
ایک چیز کی سوچ کو اپنے دماغ پر سوار کر کے اس کا مطابق عمل کرنے سے وہ مسئلہ ضرور ہو جائے گا، اور وہ ہے آخرت۔ من کانت الآخرت ہمہ، جو ہم پال لیتا ہے، اپنی مستقبل کی فکر اس کے فہرست ہے اس کے پاس، اپنی پریشانیوں کی، کہ میں نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، یہ مسئلہ حل کرنا ہے، یہ معاملہ نپٹانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام پورا کرنا ہے، ان کاموں کے اندر سب سے سر فہرست آخرت ہے، جس کی ہم آخرت ہے۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ امیری کو، غنی کو، یہ دولت کو اس کے دل میں اتار دے گا، وہ دل سے امیر ہوگا، پھر اس کو کوئی دنیا کی حرص لالچ نہیں ہوگی، وہ جو ہے اس میں خوش ہے، جس حال میں ہے اس میں خوش ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو خود سمیٹ دے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے کام بکھرے ہوتے ہیں، صبح ادھر، شام ادھر، رات ادھر، دنیا کے آج اس کونے میں ہے تو صبح ادھر جانا ہے، رات ادھر جانا ہے، ابھی اس سے میٹنگ، ابھی اس سے کام، ابھی اس سے کام، پریشان حال ہے۔ زندگی میں اپنے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، زندگی جیا ہی نہیں وہ، اس نے جینے کو سمجھا کہ دولت کمانا ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا کے معاملات نپٹانا ہے۔ کئی سیاست دان ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، سارا دن سیاست میں غرق رہتے ہیں، سارا دن ادھر سے ادھر۔ کئی دنیا کے نامور لوگ ہیں، شہرت پسند لوگ ہیں، جو دنیا میں اپنی شہرت قائم رکھنے کے لیے الگ الگ انداز اور طور طریقے اپناتے ہیں۔ یہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے کاموں کو سمیٹ دے گا۔ وَأَتَتْ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس بھاگی بھاگی آئے گی۔ اور جو شخص اپنا ہم اور غم دنیا بنا لیتا ہے، من کانت الدنیا ہمہ، جس کا ہم، جس کی سوچ اور فکر دنیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، یہاں پر اس کے دونوں آنکھوں کے ماتھے پر یہاں پر فقر و فاقہ بنا دیتا ہے، شکل سے ہی وہ ہمیشہ منگتا نظر آ۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، سیاستدانوں کو آپ جانتے ہیں نا، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑا بڑا مال کمایا، عزت ایک ٹکے کی نہیں ہے، عزت ایک ٹکے کی نہیں ہے، صحیح نا؟ عزت دینے والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے فقر و فاقے کو یہاں لکھ دے گا، وفرق علیہ شملہ، اس کے معاملات کو بکھیر کر رکھ دے گا، پریشان رہے گا، وقت نہیں ملے گا، کھو جائے گا اپنی زندگی کے اندر، اور اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے اللہ سے وہ غافل ہوگا، اپنے اللہ کے لیے بھی وقت نہیں ہوگا، اور آخری لمحے پر جا کر اس کو احساس ہوگا۔ تو یہ فرق ہے، جو آواز شروع میں نے کہا نا یہاں سے اٹھتی ہے، اس آواز کو سمجھیں۔ وہ آواز کوئی میری، آپ کی، کسی امام کی، مولوی کی، کسی کی بنائی ہوئی آواز نہیں ہے، وہ اگر آپ اللہ کا کلام مجید خود پڑھیں گے تو آپ کو بار بار یہ مضمون خود ملے گا۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہے تو اللہ سے جا کر پھر معاملہ نپٹائے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اس دنیا کا بھی آخرت کا بھی، یہ معاملات مرتب اللہ نے کیے ہیں، معاملات کی سیٹنگ اللہ نے بنائی ہے۔ آپ کو اور مجھے کامیابی کا ذریعہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستے اللہ نے بتا دیے ہیں، اب میں نے طے کرنا ہے، میں نے شاکر بننا ہے، کفور بننا ہے، میں نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہے۔ جو دنیا ملے کمائے، اللہ نے محتاجگی سے منع کیا ہے، سوال کرنے کی مذمت ہے، انسان اپنے آپ کو فقر فاقے میں نہ رکھے، کمائے، نکلے، ان مباحہ چیزوں کو اپنائے، لیکن اس میں غرق نہ ہو جائے، ان چیزوں کو اپنا مقصود اصلی نہ بنا لے، ان چیزوں کی حرص اپنے دل میں نہ بٹھا لے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ریس میں نہ لگ جائے، آخرت کو اپنا ہم اور غم بنا لے، یہ انسان کامیاب ہے۔ یہی محفل، یہی یہاں ہمارے اجتماع کا مقصود تھا کہ ایک پیغام آپ کو پہنچانا تھا، اور آپ بھائیوں کا یہاں آنا اللہ کے رسول کے اس فرمان کی روشنی میں قبول ہو جائے کہ اس محفل کو فرشتوں نے ڈھانپا ہو، سکون اور اطمینان نازل ہو رہا ہو۔ اللہ نے جس طرح ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا، سیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، اللہ ہمارا بھی ذکر اپنے پاس ملأ اعلیٰ میں فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔